بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان وظائف کو پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تمام وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے ہر مشکل، بیماری، پریشانی کے حل کے لیے تمام وظائف آپ کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے موصول ہوتے رہیں گے، لہذا اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ مزید سوال و جواب کے لیے نیچے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ نہایت ہی مجرب وظیفہ اور بہت خاص ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں پڑھا ہے کہ واقعی ایک ایسا وظیفہ ہے جو دولت کے ڈھیر لگا دے گا، دولت کے انبار لگا دے گا آپ کے گھر میں۔ بس یہ ہے کہ میں آج کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک بیوہ خاتون ان کا قصہ سنانا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ وظیفہ کیا اور شیئر کیا، اور آج میں انہی کا شیئر کیا ہوا وظیفہ آپ لوگوں تک بتانے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگ غور سے سنیں گے اور یہ قصہ بھی غور سے سنیں گے۔ تو جو خاتون ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا تھا، یہ وظیفہ کیا تھا، آج وہ ایک بوتیک کی مالک ہیں۔ وہ کس طرح ہوئی، ان کا کچھ چھوٹا سا قصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ خاتون جو ہے جب ان کا شوہر تھا تو وہ ان کا ایک اپنا کارخانہ تھا، اور وہ کارخانہ بہت اچھا چلتا تھا، لیکن جب ان کی شادی ہوئی ان خاتون کی اس آدمی سے، تو ہوا یہ کہ وہ کسی جوئے کی اور مطلب شراب کی لت میں پڑ گئے تھے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کا پیسہ وہاں جاتا رہا اور کارخانہ ان کا تباہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے کارخانہ بھی بیچ دیا، اور جو قرض لیا تھا لوگوں سے وہ بھی واپس کر دیا سب کچھ۔ پھر اس کے بعد وہ ایک رکشہ انہوں نے لے لیا، پھر رکشے سے ان کی آمدنی آتی رہی۔ جب آمدنی اچھی آنے لگی، گھر پھر چلنے لگا، چولہے پھر جلنے لگے۔ اس کے بعد پھر ان کی وہ عادت دوبارہ سے شراب والی اور جوئے والی دوبارہ ان کو اس کی لت پڑ گئی۔ اس طرح پھر گھر کا نظام دھرم برم ہو گیا۔ یہ ہے کہ پھر چند عرصے بعد جو ہے وہ ان شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے حالات جو ہے وہ بدتر ہو گئے، لیکن چونکہ ان کا گھر ایک پوش علاقے میں تھا تو وہاں پر جو ہے لوگ مدد کرتے تھے، ہمدردی کے حوالے سے ان کے رشتہ دار مدد کرتے تھے، لیکن آخر کب تک ان کی مدد کرتے۔ تو ہوا یہ کہ ان کی پڑوسن نے ان کو ایک وظیفہ بتایا، تو یہ وظیفہ انہوں نے پاگلوں کی طرح پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کی 2 بچیاں تھیں، ایک بیٹا تھا چھوٹا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ وظیفہ، اور نماز کے چونکہ وہ پابند تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ وظیفہ پاگلوں کی طرح پڑھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ جب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو ان کو جو ہے وہ سلائی کا کام آتا تھا، تو انہوں نے کپڑے سینا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ کام بڑھتا گیا۔ لوگ تو ویسے ہی کپڑے سلاتے تھے، کچھ لوگ ہمدردی کے طور پر بھی دیتے تھے، اور منہ مانگے پیسے ملتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے وہ بچوں کی جو اسکولنگ تھی وہ اچھے کالجز وغیرہ میں ہونے لگی، ٹھیک ہے، اور وہ وظیفہ وہ جاری رکھا انہوں نے۔ تو وظیفہ پڑھتے 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 ایک دن ایسا آیا کہ وہ آج اپنے ہی علاقے میں ایک بوتیک اوپن کی ہوئی انہوں نے، اور وہ ماشاءاللہ ایک اچھے سے ویل سیٹلڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی جو بچیوں کے رشتے آئے ہیں وہ ایک بڑے گھرانوں سے، جو بنگلوں میں رہتے ہیں ان کے گھرانوں سے، شریف خاندان سے ان کی بیٹیوں کے رشتے آئے، اور اب وہ بیٹیاں شادی ہو کر اس گھر میں جانے کے باوجود آج تک وہ یہ وظیفہ کرتی ہیں۔ اور جس خاتون کا میں یہ قصہ سنا رہا ہوں وہ خاتون بھی آج بھی بوتیک کی مالکہ ہونے کے باوجود وہ یہ وظیفہ آج تک کرتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اس واقعے سے آپ لوگوں کو کچھ انسپریشن ملی ہوگی، تاکہ میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس وظیفے کی اہمیت کو جان سکیں، کیونکہ آج کل ہر گھر کے اندر مسئلہ ہے کہ بس غربت کسی طریقے سے ختم ہو جائے، اچھے حالات آ جائیں، اپنا گھر ہو جائے، اپنا کاروبار ہو جائے، ہر چیز جو ہے وہ لوگ اسی چکروں میں گھوم رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک عورت کا جو خود اس کی آپ بیتی ہے اور اس وظیفے نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی ہے، تو اس کا بتایا ہوا وظیفہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بے حد پسند آئے گا،
اور جو یہ مائیں بہنیں بیٹیاں اور میرے بھائی اور یہ سن رہے ہیں وہ آج سے انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور رحمت سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. اور ہاں خاص طور پر نماز کا خیال رکھیں. نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ وظیفے جتنے بھی میں بتاتا ہوں یہ سب کے سب بیکار ہوں گے، ان میں کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف. تو وظیفہ کچھ ایسا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. ٹھیک ہے، صبح شام یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے، صبح شام. ٹھیک ہے، صبح شام یہ وظیفہ کرنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب وظیفہ آج سے آپ لوگ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یہ وظیفہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے. اس میں کسی دنوں کی تعداد نہیں کہ کتنے دن تک پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. بس صبح فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور وہ عورت وہ کہتی تھی میں نے یہ وظیفہ پاگلوں کی طرح پڑھنا شروع کیا تھا، تو لہٰذا آپ لوگ بھی اس کو جنون کی حد تک اس وظیفے کو اپنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یوں سمجھیں کہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، یہ وظیفہ آپ لوگوں سے کہیں بھی مس نہ ہو. ٹھیک ہے، اور روزانہ پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اور باقی عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب ان کے ناغے کے دن آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس دن وظیفہ چھوڑ دیں. جب پاکی کے دن آ جائیں گے تو پھر سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اس میں دنوں کی قید نہیں ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، کب تک پڑھنا ہے، کچھ نہیں ہے. بس اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں. انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں آپ کی زندگیوں میں تبدیلی ضرور آئے گی. اور تو اس وظیفے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ وظائف آگے لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، میری اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ وظیفہ دیکھیں، تاکہ آپ کی طرح اور لوگ بھی جو پریشان ہوں گے ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے یہ آپ کی طرف سے اور میری طرف سے صدقہ جاریہ ہوگا. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ آگے لوگوں تک پہنچاؤں. اپنے فیس بک پہ بھی میں، اپنی ویب سائٹ پہ بھی میں اس کو لگاتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس وظیفے کو میں پہنچا سکوں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو، کوئی اس حوالے سے، اس وظیفے کے حوالے سے، یا اور کوئی مسئلہ ہو تو میرے فیس بک نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا جو واٹس اپ نمبر ہے وہ میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. یہ صرف واٹس اپ کے لیے ہے، مجھے اس پہ کال مت کیجیے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ نمبر کسی اور کا واٹس اپ نمبر ہے، یہ میرا اپنا نمبر نہیں ہے. لیکن واٹس اپ نمبر چونکہ میں نے یہ اسی مسئلے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو آپ مجھے واٹس اپ کر کے اپنے مسائل جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ واٹس اپ نمبر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. 53. ٹھیک ہے، یہ واٹس اپ نمبر ہے. اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ مجھے مسائل اپنے بھیج کے اپنے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش میری رہے گی کہ وقت پر آپ لوگوں کو جواب دے سکوں. اگر میں وقت پر جواب نہ دے سکوں تو 1-2 دن انتظار کر لیا کریں. آپ لوگ مایوس مت ہوا کریں کہ میں کہاں چلے گیا، کدھر چلے گئے، کیونکہ اور بھی دیگر میرے کام ہوتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے جواب دے سکوں، لیکن اگر جواب نہ دے پایا وقت پر تو تھوڑا انتظار کر لیا کریں. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو وظیفہ بے حد پسند آیا ہوگا. تو دیجیے مفتی ابو حسان کو اجازت. تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.